بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، بڑی گہما گہمی، بڑی گرما گرمی، اور اب دوبارہ سے اس میں شدت آ رہی ہے، تلخی آ رہی ہے، اور تلخی کی وجہ بنیادی صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ الیکشن نتائج کو تبدیل کرنے کا پلان، الیکشن نتائج کو تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے، الیکشن ڈے پہ دھاندلی کا منصوبہ ہے، اور بہت ہی خطرناک قسم کی دھاندلی کا منصوبہ ہے۔ ریسٹ کیا جا رہا ہے، مزاحمت کی جا رہی ہے، آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر، جمہوری روایات کو پس پشت ڈال کر پسند کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتائج ہماری مرضی کے مطابق آئیں، نہ کہ پاکستان کے عوام کی مرضی کے مطابق آئیں، کیونکہ پاکستان کے عوام کی اکثریت اس وقت ایک بنیادی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ پچھلے 22-23 ماہ میں جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ انہوں نے لینا ہے، ظلم کا حساب لینا ہے، ظلم کا بدلہ لینا ہے، اور ووٹ کی طاقت سے لینا ہے۔ اب اس ووٹ کی طاقت کو پچھلے 23 ماہ سے توڑنے کی کوشش کی گئی، مروڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ووٹ کی طاقت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی اور ووٹ مستحکم ہوتا گیا، اور یہ ووٹ ہے عمران خان صاحب کا، اور یہ ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے مجتمع ہے، اس وجہ سے یونائٹ ہے، اس وجہ سے ڈٹا ہوا ہے کہ انہوں نے پچھلے 22 مہینوں میں فسطائیت کا سامنا کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ کا سامنا کیا ہے، اور مارشاء اللہ نہ ہونے کے باوجود مارشاء اللہی سوچ کا انہوں نے سامنا کیا ہے۔ تو یہ نفرت، یہ انتقام، یہ بغض، یہ جلن، یہ حسد پاکستان کے گھر گھر تک پہنچ چکی ہے، اور یہ صرف الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں پہنچی، بلکہ یہ ساری کی ساری نفرت، یہ ساری کا سارا بغض، یہ ساری کا سارا جو ایک نیگیٹیوٹی ہے، یہ پہنچی ہے پولیس گردی کی وجہ سے، یہ حکومت گردی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی، بزرگوں کی بے حرمتی کی گئی، تشدد کیا گیا، یہ وہ ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف وہ ہے۔ اس کا اگر یہ کہا جائے کہ سوشل میڈیا رسپانسیبل ہے، الیکٹرانک میڈیا رسپانسیبل ہے، اور یہ بالکل سراسر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تو کب سے سینسرشپ کا شکار ہے، وہ تو کچھ دکھا ہی نہیں سکتا سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ۔ ڈیجیٹل میڈیا اس کو بھی کافی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کچھ بھی کر لیں، سوشل میڈیا پہ آپ اپنے آدمی لے آئیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنے بندے بٹھا دیں، ٹی وی چینلز پہ تمام پروگرام اینکرز کو پابند کر دیں، تمام ٹی وی چینل کے مالکان کو پابند کر دیں کہ آپ نے سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا، تو وہ جو فیلڈ میں ہو رہا ہے، وہ گلی محلوں میں ہو رہا ہے، گاؤں گاؤں ہو رہا ہے، جو پولیس گردی ہو رہی ہے، وہ تو عوام خود دیکھ رہے ہیں۔ ایک محلے میں اگر ایک گھر میں ریڈ ہوتا ہے تو پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ محلہ آپس میں جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے شہر میں اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو شہریوں کو پتہ چلتا ہے، تحصیل میں کوئی ظلم ہوتا ہے، گاؤں میں ظلم ہوتا ہے تو پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسا مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے کشمیریوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ اب جو لیٹسٹ ایک مقبوضہ کشمیر کے شہری مل گئے مکہ مکرمہ میں ہمارے عبد القادر صاحب کو پچھلے حج میں، تو انہوں نے کہا جی کب ہماری بات نہ کیا کریں، آپ کے ہاں ہمارے سے بہت زیادہ آپ آگے نکل گئے ہیں ظلم و ستم میں، اس لیے آپ اپنی فکر کریں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ ہے المیہ ہے یہ ایک طرح کا، تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ دوسری جانب جو اس وقت مظالم کی داستان ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، حالات و واقعات کبھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ فاسق کی خبر ہے، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہاں جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو گلی محلوں میں ہو رہا ہے، مثلا رات کو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پہ ریڈ کر کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا،
اور انہوں نے فوری بات اسی وقت ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، کیونکہ سوشل میڈیا اسی لیے برا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ فوراً چیز آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنے پوسٹ کی ایکس پہ، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ مخدوم رشید ان کی رہائش گاہ پر پولیس آئی، بغیر وارنٹ کے آئی، اور ان پی ٹی آئی کے امیدوار جو کہ جاوید ہاشمی صاحب کے داماد ہیں زاہد بہار ہاشمی، اور ان کو اور ان کے گھر کے ملازمین کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اور رات 1 بجے انہوں نے کہا کہ پولیس رات 1 بجے 20 اہلکاروں کی نے میری مخدوم رشید کی رہائش گاہ، انہوں نے یہ باقاعدہ ایکس پوسٹ کی جی، اور انہوں نے بتایا کہ پنجاب پولیس کا رات 1 بجے 20 اہلکاروں نے میری مخدوم رشید کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا، مخدوم رشید علاقے کا نام ہے، اور غیر قانونی طور پر میرے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بلا وارنٹ اندر داخل ہو گئے۔ میرے داماد شاہد بہار ہاشمی اور نواسے قاسم ہاشمی کو غیر قانونی تحویل میں لے لیا گیا ہے، تمام ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے بتایا جناب، اور یہ سچویشن انہوں نے بتائی۔ اور معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو اس لیے ان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا کہ وہاں پہ اجتماع تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ دستبردار ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اور انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جاوید ہاشمی کی رہائش گاہ پر پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن میں پی ٹی آئی رہنما مہر بانو قریشی اور زین قریشی کو بھی شرکت کرنا تھی۔ وہاں پہ ایک اتحاد بن گیا ہے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا، اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر لیا، خود دستبردار ہو گئے ہیں، اور اب یہ ہے معاملہ۔ اور انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، اور میں اپنے اختلافات بھلا کر ان کے حق میں آ گیا ہوں، اسی لیے ان کے ساتھ یہ کام کر دیا گیا رات۔ اور اسی طرح جو بیرسٹر گوہر نے کل انہوں نے بونیر میں جو تقریر کیا، اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ ایک اور بات بھی کی بیرسٹر گوہر نے کہ ہم کب تک یہ برداشت کریں گے، اور اب بہت ہو گئی، اب ہمیں الیکشن لڑنے دیں، اور 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ چوری نہیں ہونے دیں گے۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کا خیال رکھا جائے اور یہ سب کچھ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں، اور صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا کہ یہ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ زرداری کے ڈرائنگ روم میں، اور مسلم لیگ نون نے جو کبھی الیکشن کروائے نہیں، زرداری کے ڈرائنگ روم کا پارٹی الیکشن قبول کر لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا 40x40 کے کمرے میں جو ہوا الیکشن وہ قبول کر لیا گیا، اور ایک بلب کا نشان والی جماعت ہے اس کا الیکشن قبول کر لیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف جس نے کھلے گراؤنڈ میں الیکشن کروایا وہ قبول نہیں کیا گیا۔ ہمیں عدلیہ اور ریاستی اداروں سے بہت شکوے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ عدلیہ پر اعتماد کیا ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی۔ اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے اراکین کو، امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور یہ میں نے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا آپ کو بتا دیا، یہ پولیس کرتی ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کہیں آپ یہ کہیں کہ یہ فاسق خبر لے کے آیا ہے یا فاجر خبر لے کے آیا ہے یا جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پہ اگر ریڈ ہوا ہے، حماد اظہر صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ ہوا ہے، اور وہاں پہ دروازے توڑے گئے ہیں اور فرنیچر توڑے گئے ہیں، حافظ عمار یاسر کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے، وہاں پہ دروازے کھڑکیاں توڑے گئے ہیں، ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مجھے بھیجتے ہیں ویڈیوز، اور وہ سارے سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی۔ گجرات میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ بتا چکی ہیں، کل اے آر وائی کے نمائندے عامر بٹ جو ہیں گجرات سے، ان کو اٹھا لیا گیا، وہ رات گئے واپس آئے، ان کو چھوڑا گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا کے کھاتے میں ڈال کے یا ڈیجیٹل میڈیا یا کسی الیکٹرانک میڈیا کے کھاتے میں ڈال کے اس سے بری الزمانی ہویا جا سکتا، اور اس سے حقائق نہیں چھپ سکتے، بدل نہیں سکتے۔ تو بہرحال جی کچھ اور خبریں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ جو ہے
वो मामला चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी ने फैसला महफूज कर लिया है और ट्रायल नोटिफिकेशन और समरी का अमल देखें तो गैर जरूरी जल्दबाजी वाज़ेह नजर आती है। शुएब शाहीन साहब ने कहा, नैब की दरखास्त पर एक ही दिन में समरी तैयार हुई, काबीना से भी मंजूर कर ली गई। मुल्क में बाकी सारे काम भी इतनी तेजी से होते हैं तो कई मसाइल हल हो जाते। तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, मीनिंगफुल थे, अगर वो इसी पे बात रहते हैं तो सामने फैसला समझ आ जाता है। उन्होंने कहा, मैं भी बिल्कुल यही बात कहने लगा था कि ये सब कुछ आनन फानन एक ही दिन क्यों हुआ। ये बुनियादी मुकदमा है कि तोशाखाना केस और अल कादर ट्रस्ट जो केस है, इसका जेल ट्रायल जो हो रहा है ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है और ये बदनीयती पर मबनी है। रेफरेंस बाद में आता है, हुकूमत पहले से सारा इंतजाम कर लेती है, नोटिफिकेशन भी कर देती है, हुक्म भी सादर कर देती है और जो फैसला अदलिया ने करना था वो फैसला इंतजामिया एग्जेक्टिव ने किया, यानी कि निगरान हुकूमत ने किया। तो लिहाजा फैसला हो गया महफूज और अब देखते हैं कि ये फैसला कब अनाउंस होता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया के बारे में आपको बता दूं एक खबर, और ये चैलेंज हो गई है जी, सिंध हाई कोर्ट में ये चैलेंज की गई है। जिब्रान नासिर ने ये चैलेंज की है। इंटरनेट सर्विस की बार बार बंदिश और तात्तुल के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया गया है और दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई है। समाजी रहनुमा हैं, वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने ये पेटिशन फाइल की है। पीटीए और दीगर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में बेंच ने समाअत की और इस समाअत पे नोटिस इशू कर दिए हैं। उन्होंने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंटरनेट सर्विस की बिलाजवाज़ बंदिश से उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो गया है। अब मामला यही है कि ये जिस तरफ से भी रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं, बैनर्स उनके उखाड़े जा रहे हैं, बैनर पोस्टर्स उखाड़े जा रहे हैं, बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट के जो सूबाई इदारे हैं, ज़िलाई इदारे हैं, वो ये सारे काम कर रहे हैं सिर्फ पीटीआई के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के बैनर उठाए जा रहे हैं और पोस्टर उतारे जा रहे हैं। उतार के गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां आती हैं, सरकारी मुलाजमिन आती हैं, लेके चले जाते हैं और उसी साथ ही दीगर मुस्लिम लीग नवाज का लगा हुआ है, बाकी उनको कुछ नहीं कहा जाता और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलिया मेट करना है। तो गुजारिश ये है कि ये सब कुछ करने से कोई फायदा नहीं होगा और दुनिया जो है वो बहुत मुश्किल है कि दुनिया अब ये इन बातों पे करे और यही चीज़ आलमी ज़राया ब्लॉग में आ रही है। आलमी ज़राया ब्लॉग सारे शाया करते हैं क्योंकि लोकल को तो मैनेज कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है और अब ये चीज़ें जो हैं वो बाहर शाया होती हैं। जब बाहर शाया होती हैं तो फिर कहा जाता है कि ये तो $5 लाख से आप किसी को भी छुपा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है $5 लाख तो मियाँ साहब के लिए कुछ कोई पीनट क्या है, उनकी तो एक दिन की शॉपिंग भी नहीं है $5,000 की, $5 लाख की, तो वो तो शॉपिंग करने निकले तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो $5 लाख में तो कोई महंगा सौदा नहीं अगर इस तरह के होता है। तो बहरहाल ये चीज़ें आई हैं सामने, तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है। तो अब इंतज़ार किया जा रहा है जी 8 फरवरी का और 8 फरवरी को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं क्या होता है। एक और खबर, ब्रेकिंग जो खबर है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाडला कंपनी बदस्तूर ज़ेर अताब है और लाडला कंपनी को मुश्किलात का सामना है और सरकारी किस्म के अपने जो हैं ज़ाती किस्म के सर्वेस भी कराए जा रहे हैं और अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे नंबर्स बहुत ऊपर जा रहे हैं सर्वे में और हम पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि लाहौर की गली कूचों में कैसी रैली थी वो सब ने देखी। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिलावल की तनकीद का नोटिस न लें और उसको जवाब न दें, लेकिन नदीम अफजल चंद कल जरदारी साहब और वो इकट्ठे थे, एक जलसा था और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों में से किसी एक के साथ बैठना पड़ा तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी और अगर पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई के साथ बैठना पड़ा तो पीपल्स पार्टी भी पीटीआई के साथ बैठेगी, नून लीग के साथ नहीं बैठेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पोजीशन ले रही है कि कम अज कम
نون لیگ کے بارے میں وہ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی تنقید کی، جس سے تلخیاں بڑھ گئیں، محترمہ بے نظیر بھٹو پہ تنقید کی، جس سے تلخیاں بڑھ گئی ہیں۔ بہرحال جی، یہ ہے سچویشن اب تک کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔